لا الہ الا هو رب العرش الكريم. قال تعالى في مقام آخر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اس فانی دنیا تے آکے اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے رب جمع بندیا. اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے رب جمع بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے رب جمع بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. ات جوڑ امیر غریباں دے ات جوڑ امیر غریباں دے ملدے کفن نے نال نصیباں دے ملدے کفن نے نال نصیباں دے. جڑے کپڑے تو گل وچ پائے ہوئے نے جڑے کپڑے تو گل وچ پائے ہوئے نے تیرے اے وی لین گلا بندیا. اس فانی دنیا تے آکے اے کوٹھیاں پنگل چھڈنے نی اے کوٹھیاں پنگل چھڈنے نی. چنڈ وچ اجاڑاں کٹنے نی. قبرستان اے کوٹھیاں پنگل چھڈنے نی اے کوٹھیاں پنگل چھڈنے نی. چنڈ وچ اجاڑاں کٹنے نی چنڈ وچ اجاڑاں کٹنے نی. انہاں تیرے عرش تے تاراں نے انہاں تیرے دوست یاراں نے تینوں دینا ہی قبر چ پاپ گیا. اس فانی دنیا تے آکے
قبر دی تیری تو ہونا ایک دن قبر دی تیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو اینو چھڈنا تے پینا ہی راہ بندیا اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روک جمع بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا حضرات اس بات اندر کوئی شک نہیں اسی مننیے چاہے نہ مننیے مگر یہ حقیقت یہ ہو کے رہنا ہے کہ اسی سارے تھے عارضیاں ساڑا اصل ٹھکانا اگے دے کیوں جی اس گل مننے تے سادہ جی گالے عقل مند بندہ وہ ہے جنہیں جتھے جنہ رہنا ہوئے اس قدر کو دی تیاری کرنا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال دے کے واضح کر دیتا کہ لوگوں دنیا کیا ہے اور آخرت کی ہے صحیح مسلم اندر موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال آخرت دی زندگی دے مقابلے اندر اگر تسی چیک کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنی انگلی سمندر کے پانی اندر ڈبو کے باہر نکالو فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ فرمایا سمندر جو انگلی ڈبو کے باہر نکال کے ذرا اس انگلی کے نال جتنا پانی آنا ہے نا فرمایا اس پانی پر نظر مارے ہو جتنا انگلی کے نال پانی آئے گا وہ دنیا ہے اور باقی پورا کا پورا سمندر آخرت ہے اندازہ کر لو انگلی کے نال کتنا پانی آئے گا اور کیا اس بات اندر کسی نے کوئی شک ہے کیوں جی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں جی آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ اپنی انگلی پر دیکھو جڑے دو قطرے پانی کی انگلی نہ لگ کے آنے نے وہ دنیا ہے اور باقی سارا دا سارا سمندر آخرت ہے اور عزیز دوستو غور کر لو آج میرے سمیت اسی سارے دنیا واسطے کی کر رہے ہیں آخرت واسطے کی کر رہے ہیں اسلام نے یہ نہیں کیا کہ چھڑ دو دنیا بالکل اسلام نے کیا دنیا کماؤ مگر آپ کا حلال دی کماؤ حقیقت ہے کہ دنیا ساری ضرورت ہے مجبوری ہے مگر آخرت ساڈا مقصد حیات ہے
ویکھو کہ سارا پیسہ، سارا وقت، سارا صلاحیت، سارے وسائل دنیا کی خاطر لا کے چلے جائے. موت کا فرشتہ آ جائے تو انسان موت کے فرشتے کے کرنے پارے ہوئے کہ جناب برائے کرم تھوڑا جا ٹائم دیتا جائے، میرے کو مال بڑا ہے. حدیث اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا انجنا کرے کو اس موقع سے تسی کہہ رہے ہو آ اینا مال فلانے لئی، آ اینا مال فلانے دا، اے مال فلانے دا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن اعلان کر نہ کر، ہن تیرا موت کا ٹائم آ گیا، وہ مال تیرا نہیں، وہ پچھلے ہوتے ہی. تیرا وہ سی جڑا تو اپنی زندگی چ کھا لیا، تن دے کپڑے بنا لے، یا اپنے ہاتھ نال اپنی زندگی چ اللہ کے رستے چ صدقہ کر دے. تیرا وہ ماں. اور دوستو موت نو کثرت نال یاد کریا کرو. میری بات نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اکثروا ذکر حاتم اللذات الموت. فرمایا لوگوں موت نو کثرت نال یاد کریا کرو. لذتاں نو توڑ دینے والی، چاہتاں نو ختم کر دینے والی، امیداں دے محلات نو زمین بوس کر دینے والی موت نو یاد کریا کرو. اور دوستو جڑا بندہ موت نو یاد رکھدا ہے، اے اودی سب تو بڑی اصلاح دا ذریعہ ہے. اور موت آنی ایسا جانے، اور ساڈا اس بات پہ بھی یقین ہے کہ مرنے تو بعد اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر بپا کرنا ہے. اس گل پہ ساڈا ایمان کیوں جی ہونا ہے کہ نہیں؟ یہ ہونے قرآن مجید اندر رب العزت نے بات کہی، غور کرو ذرا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. فرمایا انسان کیا تو سمجھنا ہے تینوں بیکار چھوڑ دیتا جائے گا، تو تینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ فرمایا کیا انسان تیرا اے گمان ہے ان یترک سدی کہ تینوں بغیر پوچھے دسے ہی چھوڑ دیتا جائے گا. اللہ پاک اس آیت مبارکہ تو بعد انسان ذرا خودی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فرمایا انسان تو اپنی پیدائش کے مرحلے میں بھول بیٹھا ہے، ذرا غور کر. او ذات جن نے تینوں ایک پانی دے قطرے تو پیدا کیتا، پانی دے قطرے تو بعد تینوں خون دے گلو تھڑا بنایا، اس تو بعد فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فرمایا لوگوں جڑی ذات اس پانی کے قطرے تو مردوں میں پیدا کرنے والی ہے، عورتوں میں پیدا کرنے والی، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی.
انما الیس ذلک بقادر الا ان یحیی الموتى. ارے انسان جڑی ذات تینوں عدم تو وجود عطا کر کے بے شمار نعمتاں دے سکتی ہے، کیا تینوں مرنے تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ الیس ذلک بقادر، جس اللہ نے پہلی دفعہ تینوں بنا لیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اور بھائیو اساں مر جانا ہے، پھر قیامت والے دن اٹھنا ہے، پھر رب دی عدالت چ پیش ہونا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے بغیر حساب تو ہی معاف کر دے. اسی سارے میرے سمیت اسی بڑے کمزور ہاں، یقین جانو ساڈے پلے کچھ نہیں. انہاں اس وقت بہت ہے، گلاں بہت نے، دعوے بہت نے، مگر عمل اللہ میرے سمیت سانو سارے توفیق عطا کرے. گلاں نال، دعویاں نال، چرب زبانی نال میں تانوں مطمئن کر سکنا، تسی مینوں کر سکتے ہو، مگر محترم اللہ کے حضور دعوے اور گلاں اور چلاکی نہیں چلے گی. اوتھے عمل کی گل ہونی ہے. قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا، قرآن کریم کا دوسرا مقام نوٹ کرو، اس کے بعد انشاءاللہ میں حدیث مبارکہ کی طرف آؤں گا. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسی تم دنیا تے بیکار بھیجے آئے، عبثا بے مقصد. اللہ تے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بناتا. تے جڑی ساریاں مخلوقاں دی سردار مخلوق انسان ہے، بھلا اللہ انہوں کیویں بے مقصد بنا سکتا ہے؟ تیرا بنانے دا ایک مقصد ہے، کیوں جی مقصد ہے کہ نہیں؟ کیڑا مقصد ہے؟ اللہ. اور دیکھیا جائے تو آج وہ تے مقصد اسی بھلا ہی بیٹھے ہیں، وہ دے واسطے دھیان ہی کوئی نہیں. وہ تے جڑے ساڈے کرنے والے اس وقت کام نے، جڑیاں اس وقت ساڈیاں ترجیحات نے، شاید انہوں جو شامل ہی نہ ہو جس بات اسی دنیا تے آئے سن. قرآن نے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان میں تینوں بنایا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت نہیں بنایا ہے. کیوں دکھا دے نہیں؟ عبادت نہیں. عبادت اسی کنی کو کر رہے ہیں اے سانو بھی پتا ہے تے اللہ نو ساڈے نال بہت پتا ہے اسی کتنی عبادت کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ایک بدقسمت انسان ہے کہ یہ 5 ٹائم دی نماز فرض نماز پڑھن تو بھی آری ہو گیا، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا. حالانکہ سارا دنیا کے آنے کا مقصد قرآن نے دسیا کی ہے عبادت. ہاں کاروبار اگر دیانتداری کے نام اللہ رسول کے فرامین کے تحت رہ کے کرو گے تو انشاءاللہ یقین جانو اس کو بڑی تواڈے لیے خوشخبری کیڑی ہو سکتی ہے؟ تواڈا کاروبار کرنا بھی اللہ کی عبادت بنا دے گا. کاروبار کرنا بھی اللہ کی عبادت بنائے. صرف نیچے
نیت اور عمل ٹھیک کرو، کاروبار بھی عبادت بنے گا۔ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور انسانوں کیا تسی سمجھتے ہو تسی بے مقصد آئے ہو؟ اس قرآن دی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا تسی سمجھے کہ تسی بیکار آئے کوئی مقصد نہیں؟ دوسری بات وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کیا تسی سمجھتے ہو کہ تسا ہمیشہ رہنا ہے؟ اے انسان کیا تو سمجھ رہے کہ تو دنیا تے آیا ہے تو واپس جانا کوئی نہیں؟ ساڈا تو ویسے دنیا تے اینا دل لگیا ہے کہ ساڈا جان نو دل کوئی نہیں کردا۔ اللہ پاک دی طرفوں یقین جانو ایک بہت بڑی وارننگ تے دھمکی والی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا تے آ کے میرا کھا کے میرا ہٹا کے میری زمین دی کنڈ تے رہ کے آسمان دی چھت تے رہ کے میریاں بے شمار نعمتاں تو فائدہ اٹھا کے میرے غیراں دی بات مننے والے آ، میرا آدر چھوڑنے والے آ، میرے نبی نو ناپسند کرنے والے آ، میرے نبی دے نال بے وفائیاں کرنے والے آ، فرمایا سوچنا ذرا کیا تو دنیا تے آیا ہے تے واپس کوئی نہیں ہو جانا؟ کیا تیری یہ زندگی ہمیشہ رہے گی؟ کیا تیری یہ دولت ہمیشہ رہے گی؟ کیا تیری یہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ کیا تیری یہ طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کیا تو اس دنیا پہ ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، او بندیا او اللہ دی ذات بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، وَتَعَالَى اللَّهُ وَتَعَالَى، فرمایا اللہ بلند ہے جڑا حق ہے، فرمایا لوگو اللہ بلند ہے ہمیشہ زندہ اللہ نے رہنا، ہمیشہ زندگی اللہ نے، اللہ نے کائنات کے جتنے لوگ نے سارے عارضی نے، جتنیاں زیرو نفوس نے، انہاں ساریاں نے مر جانا ہے، اللہ نے زندہ رہنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا انسان ہر چیز ختم ہو جائے گی ایک اللہ دی ذات نے باقی رہنا ہے، اللہ دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ رہنا۔ جنہ مرضی دور لانا نہیں رہ سکتا، پہلے بچپن سی جوان ہو گیا، جوانی تو بعد کوئی اپنی جوانی برقرار رکھ کے بخائے نظر آ، ہاں جی، اور بڑھاپے میں کوئی روک سکتا ہے؟ جتنی چاہے خوراکاں کھا لے، جتنا چاہے کوشش کر لے، بڑھاپے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ سورۃ یاسین کہیں ہمارا اللہ پاک نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا لوگو اگر ساڑیاں نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جس بندے کو اسی عمر دینے آ، بچپن پہلے انہوں پیدا کیتا، بچپن لڑکپن جوان ہو گیا، فرمایا جوانی اور طاقت تو بعد نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، دوبارہ بچپن والی حالت لوٹانے والا کون ہے؟ دماغ کمزور ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا،
بچپن جی بھی چھوٹا سی تے چل نہیں سکتا، بڑھا ہو گیا تے چل ننکس ہو فی الخلق، فرمایا ہے دا ریورس گیئر لگایا کنے افلا تاکلون، وہ تسی سمجھتے نہیں اللہ کی ذات کو، افلا تاکلون، ریورس گیئر لانے والا کون ہے؟ اور دنیا جیسی بڑا کچھ بڑے پھرنے، کوئی اپنا بڑھاپا روک کے دکھائے، کوئی موت روک کے دکھائے، سپر طاقت کی دیئے اللہ دیئے، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں اللہ بلند و بالا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جنہوں رب مٹانا چاہے ساری دنیا مل کے انہوں باقی رکھ، فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، وہ نے ہمیشہ رہنا ہے، تم اور میں رہنا نہیں، لا الہ الا ہو، لا الہ، فرمایا جس ذات نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، لا الہ الا ہو، او دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، او دے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی داتا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں، او دے تو علاوہ اولاداں دینے والا کوئی نہیں، دے کے واپس لینے والا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ دھیاں دینے والا کوئی نہیں، پتر دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں بیٹے دونوں ملا کے دینے والا کوئی نہیں، اور جدو چاہے قرآن نے کیا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیمہ، جنوں چاہواں ساری عمر کلیاں ہی گزار دیواں۔ قرآن دی صداقت ہے، ساڑھے معاشرے سے چارے چیزاں موجود نہیں، بیٹیاں والے موجود، بیٹیاں والے موجود، کلے بیٹیاں والے، کلے بیٹیاں والے، اور کچھ بھی بچارے لوگ نے جنہیں ترس رہنے جنہاں دے کول نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ اللہ میرے ایسے پرہمان نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سارے دوست دلوں دعا کرو، یقیناً جنہاں لوگوں کو نعمت نہیں انہاں دا دل بڑا غم زدہ ہوتا ہے، دعا کرو اللہ اس نعمت نال سارے کو مالا مال، اور جنہاں نے اللہ پاک نے اولاداں دتیاں نے انہاں اولاداں نو اپنے والدین دا وفادار بنائے، اور والدین نو بھی اپنی اولاداں دے درمیان اللہ انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور والدین نو بھی اللہ اپنی اولاداں دی اچھی اسلامی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل اسی چلے جائے تے کہ ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا میں جنوں چاہواں جو دے دیواں، انہ علیم قدیر، فرمایا میرے کو علم بھی ہے تے طاقت بھی ہے، میں جنوں چاہواں دے دیاں، جنوں چاہواں نہ دے دیاں۔ اور دوستا میں تے بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہنا، ساڈا بھولا بھرا مسلمان آج سمجھدا ہے میں فلانی قبر تے گیا ہاں، میں اوتھے منت جا کے مننی ہے، بابا جی نے مینوں پتر دے دیتا ہے، اللہ دی قسم بابا جی پتر نہیں دے سکدے، پتر دینے والا بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بابا پتر نہیں دے سکتا، تیرا امتحان ہے، اللہ نے تینوں آزمائش کے اندر مبتلا کیتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اے میرا بندہ پڑا میرا در چھڑتا ہے کہ نہیں چھڑتا، اے بندہ پڑا منگتا کدے کولوں ہے، دوستا جڑا بندہ قبر تے جا کے بھی منگتا ہے، اللہ دی قسم میں ممبر رسول تے کھڑا ہوا، اللہ
اندر کھڑا ہوا میرے سامنے قرآن کھلے وہ بابا جی نہیں دیں دے دینے والا اللہ ہے صرف تیرا امتحان ہو گیا سی تو اس امتحان جو فیل ہو گیا اور پتر دیتا ہی ذات الہی جی پتر دیتا ہی ذات الہی جی تم دیندہ پھر تمہاری جی اے پیر بوٹی چلائی جیو پر لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ اللہ بچوں کوئی ماردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں اللہ بچوں کوئی ماردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں اتاردا نہیں بھی پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا ہو وہ لوگ جڑا اللہ خالق و مالک اور قادر مطلق ہے انہیں ہمیشہ رہنا میاں تو ہمیشہ نہیں رہنا وہ رب العرش العظیم وہ اللہ جنہیں زمین پانی پہ کھڑی کر دیتی آسمان بغیر ستونہ تو لینٹر پا دیتا سورج اور چاند بنانے والا اللہ ستارے بنانے والا اللہ فرمایا اس اللہ نے ہمیشہ رہنا تیرا داتا ہوئے تیرا مالک ہوئے تیرا خالق ہوئے جنہیں تینوں پیدا کیتا بے شمار نعمتاں دتیاں لہذا انہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تم زندہ اصل سارے جانا ہی جانا ہے اللہ اس وقت تو پہلے سانو تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا نہ ہوئے غفلت کے اندر وقت گزر جائے یقین جانو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ عرب علماء دے وچوں بہت بڑے چوٹی دے عالم دین اللہ اکبر کبیرہ میں انہوں نے ایک بیان سنیا بڑی پیاری بات کی تھی انہوں اللہ انہوں کی دی جزائے خیر عطا فرمائے فرمانے لگے کہ دوستو مسلمانوں جڑا اللہ نے تو انہوں ٹائم دیتا ہے نا زندگی کا کہ سونے اور چاندی نالوں بھی قیمتی ہے اینا سونا چاندی قیمتی نہیں جتنا ہے توڑا ٹائم قیمتی ہے کہ تسی سارے ٹائم ضائع کر جا رہے ہیں اور بھائیو ایک دنیا کے کام کوئی مکرے اگر اللہ پاک نے دنیا کا نظام گزارے کا چلا دیتا کہ الحمدللہ جتھے جلنے چ رکھے اللہ پاک کا شکر ادا کر دے ٹائم بچا کے اللہ کی قسمی حقیقت دے وے اسی رچ رچ کے اس رب کی عبادت کوئی پتہ نہیں آج زندگی ہے کل موت آ جائے ساڈے بٹ صاحب خالد غالباً ناسی اور ربدار میر بدار کے بٹ صاحب فوت ہوئے 2-3 دن پہلے دی گل ہے رات لاہوروں برتنہ دا سامان دکان دا سامان لے کے آئے تے سویرے جناب اللہ میری موت کا فرشتہ آ گیا چنگے پڑے ٹھیک ٹھاک زبردست آج اٹیک دن بننا ہے ٹائم آ گیا کوئی معلوم نہیں اچانک موتا نے اللہ سارے اچانک موت کو محفوظ فرمایا اچانک موت جڑی ہے نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت تو پناہ منگی ہے کہ اللہ میں اچانک موت کو بچا میں ٹائم ختم ہو گیا کہ میں بات کر جاؤں پتے دی بات ہے ساڑھے بچوں پڑھیاں دی غلط فہمی ہے جڑے بندے موت تو پہلے بیمار ہوندے نے نا کی ہوندے نے
تو ساڈے پتا سادے لوگ کی لے او کیتیاں چ کلیجیا پیا جی او کیتیاں اگے آئیاں پہ نے اور کلیجیا پیا جی نہ دیکھو جا کے وہی حالت کی ہے اچانک موت کا نقصان ہے کہ اچانک موت چ بندے نوں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تے جڑا بندہ موت تو پہلے کچھ عرصہ بیمار ہو جائے یقین جانا کہ او دے واسطے بڑی شاندار چیز ہے کیونکہ بیماری نال بندے دے گناہ معاف ہوندے بندے نوں اللہ نال رابطہ کرنے دا موقع مل جاتا ہے بندہ اللہ نہ کرتا ہے اور نہ کہ کم از کم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے مبارکہ میرے بات نہیں فرمایا بیمار دی بیمار کرسی کریا کرو کہ جدو دے کو جاؤ نا او دے کو دعا کروایا کرو کیونکہ او دا رابطہ اللہ دے نال بڑا مضبوط ہوتا ہے او دا تعلق اللہ دے نال بڑا اچھا ہوتا ہے او دے کو دعا کروایا کرو تے ایتھے میں گزارش کراں گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح بیمار کو جا کے پوچھاندا وے ثواب دی نیت نال نیت ثواب دی ہونی چاہیے منہ مخانا نہیں ہونا چاہیے نیت اگر ثواب دی ہوے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام تک او دے واسطے اللہ دے 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش اور رحمت دی دعا کرتے ہیں تے بیماراں نوں پوچھیا کرو جا کے پوچھن نال بندے دا بڑا حوصلہ بڑھ جاندا ہے تے جے نہ پوچھیے تے بندہ دل برداشتہ بھی بڑا ہوندا ہے تے سارے دوستاں دا اللہ سانوں خیال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جا کے پوچھیا کرو حدیث یاد آ گئی پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمان گیا میرے بندے میں بیمار سا تو میں نے پوچھیا نہیں میں نے بھوک لگی سی تو میں نے کھانا نہیں کھوایا میں نے پیاس لگی سی تو پانی نہیں پیا میں نے لباس کی ضرورت سی تو میں نے لباس نہیں دیتا بندہ کہے یا اللہ تسی تے بیماری تسی تے بھوک تے پیاس گل سمجھ نہیں آئی اللہ پاک فرماندے نے اور میرے بندے تیرا گوانڈی تیرا بھرا تیرا باپ تیرا رشتہ دار تیرا دوست بیمار سی اگر تو جا کے انہوں پانی پلاندا کھانا کھلاندا اللہ اکبر کبیرہ اگر وہ دنیا ضروریات کا خیال کرتا فرمایا تو اوتھے مینوں پاندا وہ تو کھانا انہوں کھلایا گویا کہ مینوں کھلایا اور شادی جیسی جانے ہیں پیسے لے کے جانے ہیں دے کے آنے ہیں تے بیمار میں پوچھن چاہیے تو پھر ایک تو بچارا منجی تے پہ گیا کمان جوگا نہیں تے دوجا اور میرا ایک دوست سی تو تھا میں تے تمہیں کٹھے سا ساڈا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نے میرے محفوظ رکھے آپ بیچارے میں چھوٹا زیادہ لگ گئی ہیں تے حقیقت بھی ہے تھوڑی ہاسے والی گل بھی ہے یقین جانو بندہ کہتا یار ایک تے کہندا لت تے چوٹ لگ گئی ہے دوجا کہندا ہن میرا گھر اجاڑ دینے پوچھن والے نہیں کہتا کئی میرے رشتہ دار نے پوری فیملی آ جاندی ہے ہن آیا نوں چاہ پانی نہ پیو تے کھاندا آندا ایک مینوں چوٹ لگ گئی دوجا مینوں پوچھنا میرا گھر اجاڑ دینے تے میرا مقصد ہے کہ پوچھو ضرور یہ مطلب ہے کہ پوچھنا نہیں پوچھو ضرور مگر یار بڑی کمال کی بات ہے اسی وہ گھر جائیے کوئی فروٹ لے جائیے کوئی تعاون کرے یقین جانو دکھ کی بات ہے اج شادیاں تے بیاواں تے فنکشناں تے کنجراں نوں پیسہ دتا جا رہا ہے بے شمار ایسے پیسے سٹے جا رہے ہیں دیتے نہیں جاتے سٹے جاتے ہیں کدھر تو جڑی نچنی والی عورت ہے جڑا گلوکار ہے پٹکار جڑے لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں معاشرے اندر پٹکاری کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ مسلمان اوتھے پیسے جناب پیسے کی بارش کر رہے ہیں اور جتنے پیسے دینے چاہیے سر
کوئی ماڑا غریب مسکین محتاج بیوہ عورتیں یتیم بچے ضرورت مند اتنے دینے والا کوئی نہیں. اللہ پاک سانو اپنے معاشرے دے ماڑے لوگوں کا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیمار کرسی اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج اسی تندرست میں دعا کرنا آمین دلوں آکھو اللہ سانو عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ تندرستی دی حالت دے اندر اللہ کی عبادت کرے بعد اندر اگر وہ بندہ بیمار ہو گئے تو پہلے والی عبادت کی روٹین برقرار رکھ نہیں سکیا. اللہ اجر کر دے فرشتوں کو میرے فرشتوں یہ اجر انہوں لکھو یہ اجر 100% یہ اجر انہوں لکھو. کیوں؟ جب تندرست سی جس بندے نے میری عبادت کا حق ادا کیا. دوستو آج زندگی بھی اللہ نے دیتی ہے صحت بھی دیتی ہے. اللہ پاک سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الہ العالمین پوری دنیا تے اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ پوری دنیا تے مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما. اے اللہ ظالموں نیست و نابود فرما. مولا کریم جو فوت ہو گئے تیری رحمت نال اے اللہ تو اپنی رحمت نازل کر کے انہوں کو معاف فرما. اللہ جو زندہ نے موت کی فکر کرنے والے بنا. اے اللہ اپنے اس کارنوں تا قیامت آباد فرما. اللہ جڑے تیرے بندے تیرے کاران دے نال تعاون کرنے والے تیرے کاران دا خیال کرنے والے اے اللہ تو انہاں دا تعاون قبول فرما. اے اللہ اپنی ضرورتوں دے وچوں سانو اپنے راہ تے خرچ کرنے دی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہاں اداریاں دے نال جڑے لوگ تعاون کرنے والے نے اے اللہ تو انہاں دے رزق اندر برکت عطا فرما. انہوں رزق حلال وافر عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ہیں سب دیا پریشانیاں دور فرما. بیماروں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو صحت مند نے اپنی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.